اور اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ شرک کی جو اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ تکوینی معاملات میں بھی اگر آپ کسی کو شریک سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں علیہم السلام اجمعین، چاہے وہ اللہ کے باقی نیک بندے ہوں یا فرشتے ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، وہ مخلوق ہیں، خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو جب خالق کی صفات کو اس کے بندوں میں ڈھونڈا جائے گا اور اس کے بندوں میں وہ خالق کی صفات اس کے بندوں میں ڈال دی جائیں گی، اور یہ سمجھا جانے لگے کہ اب اللہ نے یہ دنیا بنائی اور اب اس نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، تو پھر میرے بھائیو ایسی ویسی تو ہمیں انفارمیشن قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ اللہ اکیلا ہی اس کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا، اور وہ اکیلا ہی اس کو چلا رہا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے بالفرض کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کی کہیں ڈیوٹی لگائی ہے، یعنی کہ ویسے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، مگر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتوں کی، مگر ہم فرشتوں کو پکار نہیں سکتے، پکاریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ قرآن کی واضح آیات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یعنی غائب کے اندر جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، یہ موٹی سی بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اکٹھا کیوں آیا ہے؟ یہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا اس لیے کیا گیا ہے کہ دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی کہ ایاک نعبد یہ تو ہو گیا اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ اب اللہ کی بندگی کی جو پہلی قسم ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہے دعا، جو ہمیں ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو غائب میں مدد کے لیے ہرگز نہیں پکارنا۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں یہ آیات قرآن میں آئی ہیں کہ وَقَالَ رَبَّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی، دعا مانگو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اب جو کوئی بھی میری عبادت سے تکبر کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، پھر اللہ اس کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یعنی پہلے دعا کا ذکر آیا، پھر عبادت کا ذکر آیا، یعنی اللہ نے یہ بات بتائی کہ عبادت ہی دعا ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ پھر ساتھ ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اب جو کوئی بھی میری عبادت سے تکبر کرے گا، کیا عبادت؟ یعنی وہ دعا، وہ پکار جو غائب میں ہم پکارتے ہیں اللہ کو، اب اس کو اللہ تبارک و تعالی عبادت کا قرار دے رہے ہیں۔ اور اس کو سپورٹیو وہ جامع ترمذی میں وہ حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اگر دعا عبادت نہیں تو پھر کیا چیز عبادت ہے؟ مجھے بتائیں۔ جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل پیش آئی تو اللہ کے نبی نے اللہ ہی کو پکارا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جب کبھی مشکل آئی انہوں نے اللہ ہی کو پکارا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب بھی مشکل آئی انہوں نے اللہ ہی کو پکارا۔ تو پھر ہمیں بھی اسی پیٹرن پر چلتے ہوئے تو ہمیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، جو قرآن کی واضح تعلیمات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح تعلیمات ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی واضح تعلیمات ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہم سب کو
اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔